FIR का जहाज बना के ऐसे उड़ाने के काबिल तो हो सकता है। अभी तक क्यों नहीं बलाच टीपू के घर वाले सामने आ रहे? असल मुल्जमान गोगी भट्ट और तीफी भट्ट नहीं पकड़े गए, इसे बिल्कुल नजरअंदाज ना कीजिएगा। उसका आखिरी सबूत मैं आपको दे देता हूँ। एक नई दास्तान खुल जाएगी बलाच की जाने। मेरे जरा ये बता रहे हैं कि इससे आगे अभी तक कोई तफ्तीश बढ़ी ही नहीं। एहसन शाही सबसे बड़ा मुखबर था। मुमकिन है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में नई बात आने के लिए कुछ बलाच के ऊपर इल्जामत लगा दिए जाएं। ये मुकदमा कहाँ खड़ा है, कहाँ स्टैंड करता है। मेरा नाम यासिर शमून खान है, आप देख रहे हैं नई बात डिजिटल। बलाच टीपू केस और उसका अहवाल। इतने फॉलो अप तो मैंने कभी ज़िंदगी में किसी बम धमाके के ऊपर नहीं दिए जितने फॉलो अप मैंने बलाच टीपू के हवाले से कर दिए। जाहिर है एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर होने के नाते ये मेरा फ़र्ज़ भी बनता है कि मैं तहकीक करता चला जाऊँ, अपने तज्ज़ियात को आपकी खिदमत में पेश करता चला जाऊँ। नाज़रीन नज़र 9 ज़रा इस आज बलाच टीपू कत्ल केस का एक मुआयना करते हैं। यहाँ तक तो बातें सच साबित हो जाती हैं कि एहसन शाही सबसे बड़ा मुखबर था और वही मरवाने वाला था, वही आस्तीन का सांप था। इसमें तो कोई दो राय रही नहीं। लेकिन जब हम FIR को देखते हैं तो FIR में एक चीज़ लिखी होती है कि ललकारा दिया। उसमें मतन में लिखा क्या हुआ है हमने उसको पढ़ना है, यही अदालत में पढ़ के सुनाया जाएगा और यही IO जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा उसने ही भी इसी की बिना के ऊपर सारा काम करना है। उस मतन में जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी है वो ये है कि 4 लोग आए और 4 अफराद ने कहा कि तीफी भट्ट के साथ दुश्मनी लेने का तुम्हें आज मज़ा चखाना है, यानी कि ललकारा मारा और उसके बाद उन्होंने फायर खोल दिया और बलाच की गर्दन के ऊपर फायर लगा, अंदर फायर चले गए और बलाच दम दे गए। और फिर ये लिखा हुआ है कि तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के ईमा के ऊपर ये सारा काम हुआ। नाज़रीन अगर ये इन लफ्ज़ों को गौर से देखा जाए तो इसमें तो एक बड़ी हैबतनाक चीज़ उभर के सामने आती है कि एहसन शाह को पकड़ लिया। एहसन शाह के राब्ते भी निकल आए, चलें तीफी भट्ट के साथ, मान लेते हैं ये पुलिस के ज़राए हैं जो हमें बताते हैं। चलें हम मान लेते हैं कि जो इन्होंने खानसामा पकड़ा अली असगर पठान, उसने भी बता दिया कि जनाब एहसन शाह मुख्तलिफ़ गाड़ियों में आया करता था। ये बात भी सच साबित हो गई। लेकिन ये किसने बताया है? अली असगर ने बताया खुद। अली असगर कौन है? तीफी भट्ट का बंदा है, उसका खानसामा है। और ये बात भी मान लेते हैं कि एहसन शाह ने ये सारा बयान दिया है। क्या जो पुलिस कस्टडी में बयान दिया जाता है उसको अदालतें सच तस्लीम कर लेती हैं? क्या ये अदालत में जाने के बाद अगर दोनों ही मुकर जाएं और दोनों ही ये कहें कि ये हमने पुलिस के तशद्दुद के ऊपर या पुलिस की मारपीट के ऊपर बयान दिया है, तो फिर इस मुकदमे की हालत क्या होगी? अभी तक क्यों नहीं बलाच टीपू के घर वाले सामने आ रहे? अभी तक क्यों नहीं बलाच टीपू के दोस्त अहबाब सामने आ रहे? अभी तक क्यों नहीं उसके अहले खाना कोई बयान दे रहे? अभी तक आखिर क्या वजह है कि असल मुल्जमान गोगी भट्ट और तीफी भट्ट नहीं पकड़े गए? इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। इंटरपोल एक ऐसा इदारा है जिसमें 190 ममालिक ने आपस में इश्तराक किया है कि हम शेयरिंग करेंगे इंफॉर्मेशन की, जिसमें UAE शामिल है, ये कुछ और कंट्रीज शामिल हैं, लेकिन उसमें यूरोप शामिल नहीं है। अब तीफी भट्ट और गोगी भट्ट और फिर इन जैसे बहुत सारे सरमायाकार वो लोग जो अपनी दहशत और हैबत भी रखते हैं, उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर यूरोपियन बहुत सारी कंट्रीज़ के वीज़े नहीं नेशनलिटीज़ ले रखी होती हैं। $2.5 लाख दे करके आम मिल जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं। आप उनको डोनेशन देते हैं तो वो आपको नेशनलिटी दे देते हैं, आपको इमिग्रेशन दे देते हैं। फ़र्ज़ कर लें थोड़ी देर के लिए कि तीफी भट्ट यूरोपियन कंट्री में कहीं चला गया, तो यूरोपियन कंट्री के साथ तो हमारा कोई टिकट डन ही नहीं हुआ कि हम उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग करेंगे। तो ये जितने लेटर लिखे जा रहे हैं इंटरपोल को, ये जितने लेटर लिखे जा रहे हैं बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर, आज तक कौन सा ऐसा बड़ा मुल्ज़म है जो इन लेटर के हवाले से पकड़ा गया हो? तारीख़ को आप जांच कर देख लें। चोई शफ़क़ात साहब एक मुल्ज़म को ज़रूर पकड़ के लेके आए थे, नहीं बल्कि वो भी नहीं थे पकड़ के लेके आए, मुझे याद आ गया, आफ्ताब चीमा लेके आए थे और वह SSP लाहौर थे। उसके अलावा तो आज तक कभी कोई मुल्ज़म
انٹرپول کے ذریعے پاکستان لائے ہی نہیں گیا، اور وہ بھی وہ دبئی سے لے کے آئے تھے۔ لیکن اگر یہ یورپین کنٹری میں چلا گیا، جو ہمارے ذرائع بتاتے بھی ہیں کہ یہ وہاں چلا گیا ہے، ذرائع سچ بھی ہو سکتا ہے، ذرائع غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن ذرائع کی بات ہم بتا سکتے ہیں، وہ قابل غور ضرور ہوتی ہے، اسے ہم خارج الامکان نہیں کر سکتے۔ اور اگر وہ باہر چلا گیا ہے، ادھر احسن شاہ بھی مکر جاتا ہے، ادھر علی اصغر بھی مکر جاتا ہے، ادھر سہیل ملک بھی مکر جاتا ہے، وہ ایڈکٹ آدمی ہے سہیل ملک، آئس کا نشہ کرتا ہے، یہ سارے مکر جاتے ہیں۔ یا پھر احسن شاہ آنے والے وقتوں میں کچھ ایسے بیان دے دیتا ہے عدالت میں آ کے کہ جناب مجھے نشے کے اوپر لگانے والا تو بلاج ہی تھا، مجھے ان راستوں پہ لگانے والا بلاج ہی تھا، تو پھر ایک نئی داستان کھل جائے گی بلاج کی جانب، سارا میڈیا ادھر کنورٹ ہو جائے گا، انویسٹیگیشن کا بھی شاید رخ بدل جائے۔ اب اتنے کمزور شہادتوں کے اوپر بیسڈ کرنے والا اتنا بڑا قتل کا مقدمہ، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کبھی بھی زندگی میں اصل ملزمان کے گرد گھیرا تنگ کر سکے گا؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے، بہت اہم سوالیہ نشان ہے، اسے بالکل نظر انداز نہ کیجیے گا۔ محمد علی بٹ نے جتنا کام کرنا تھا اس نے کر لیا، جتنی اس نے محنت مشقت کرنی تھی اس کے اوپر کر لی۔ ماڈل ٹاؤن کے ایک ایس پی ہیں، بڑے سیزنڈ آفیسر ہیں، محمد علی بٹ بڑا سیزنڈ ہے، جتنی بھی ٹیم ہے وہ بڑی سیزنڈ ہے۔ ان کے جو کمیٹی کے سربراہ ہیں آفتاب احمد پھلنوان، بہت ہی سیزنڈ اور بہت ہی ایماندار اور بہت زیادہ جہاں دیدہ پولیس آفیسر ہیں، انہوں نے بھی جتنا کرنا تھا کر لیا۔ میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اس سے آگے ابھی تک کوئی تفتیش بڑھی ہی نہیں، کہ ملک سہیل مان گیا کہ میں اسے لے کے گیا تھا، احسن شاہ کا بیان اس سے میچ کر گیا کہ ہاں جی ملک سہیل کی وجہ سے میری ملاقات تیفی بٹ کے ساتھ ہوئی تھی، اور علی اصغر کا بیان ان دونوں کے سامنے میچ کر جاتا ہے اور ان کی تصدیق کر دیتا ہے کہ علی اصغر کہتا ہے کہ احسن شاہ گاڑیاں بدل بدل کے مختلف ناموں کے ساتھ آیا کرتا تھا اور اسے میں کھانے بھی پکا کے کھلایا کرتا تھا۔ یہ ساری ہوا میں باتیں ہیں کہ 20 لاکھ روپے برآمد ہو گیا اس سے، احسن شاہ سے 50 لاکھ روپے لیا یا 60 لاکھ روپے لیا یا 5 کروڑ روپے، یہ ساری باتیں کہانیاں قصے ہیں، یہ بالکل مصدقہ اطلاعات نہیں ہیں، یہ کسی کانسٹیبل نے دے دی، کسی اے ایس آئی نے دے دی، لیکن کسی رسپانسبل پولیس افسر کے تھرو یا کسی رسپانسبل سورس کے تھرو یہ بات نہیں نکلی۔ یہ ساری باتیں اگر سچ ہو جاتی ہیں کہ یہ آپس میں ان کے بیان میچ بھی ہو جاتے ہیں ناظرین، اور اگر تیفی بٹ یا گوگی بٹ وہ اس ملک میں نہیں ہے اور کسی ایسے ملک میں ہے جہاں پہ ہماری ٹکٹ ہی نہیں ان کے ساتھ میچ کرتی، یا ہمارے پاس ان تک پہنچنے کی رسائی نہیں ہے، یا انٹرپول کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو کیا یہ مقدمہ آپ کو لگتا ہے کہ کسی منطقی انجام تک پہنچ سکے گا؟ آپ کو لگتا ہے پریس کانفرنس میں نئی کوئی بات آ جائے گی؟ ممکن ہے کہ پریس کانفرنس میں نئی بات آنے کے لیے کچھ بلاج کے اوپر الزامات لگا دیے جائیں، تو کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ پنجاب پولیس نے ہمیشہ ہی بڑی ایمانداری سے کام کیا، لیکن بہت سارے مقدمات میں ایسے سگم بھی نظر آئے ہیں کہ جہاں پر بہت زیادہ پیسے کی انوالومنٹ اور پولیٹیکل ایک پریشر کی وجہ سے پنجاب پولیس نے مقدموں کا رخ ہی بدل دیا؟ کیا یہ ہمارے ماضی میں نہیں ہوتا رہا؟ اور اگر ایسا ہو گیا تو یہ مقدمہ کہاں کھڑا ہے، کہاں سٹینڈ کرتا ہے، کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مدعی سست اور گواہ چست، میڈیا کو جتنا شور شرابہ ڈالنے کا پڑا ہوا ہے، یا جتنا طوفان برپا پولیس نے کر رکھا ہے، یا جتنی گوسپس عام لوگوں میں ہو رہی ہیں، جن کا جوان سالہ بچہ، اتنا خوبصورت بیٹا اور گھر کا ایک مکمل کفیل، 2 بچوں کا باپ مارا گیا ہے، ان میں سے کوئی ایک ایسا شخص، ایون کہ بئی پلوان بھی ابھی تک سامنے نہیں آئے، کوئی بھی ایک ایسا شخص ہے جو ان کے گھر سے ہو، موصب ہو، ان کا بھائی ہو، ان کے کزنز ہوں، نہیں آ رہے سامنے۔ وہی جو جنازے کے اوپر آئے ہوئے تھے، انہوں نے 1-2 بیان دیے اس کے بعد ختم ہو گئے۔ تفتیش تو روزے روشن کی طرح یہاں ہے، انہوں نے لکھ دیا کہ جناب تیفی بٹ کے ساتھ ہماری دشمنی تھی اور گوگی بٹ کے ساتھ ہماری دشمنی تھی، اور پہلے بھی مقدمہ تونی کے اوپر ہوئے تھے، اور اس سے پہلے بھی مقدمہ تونی کے اوپر ہوئے تھے، اور یہ سب جانتے ہیں کہ یہ درینہ دشمنی ہے۔ یہ تو وہ نہ بھی لکھتے تو یہ بات ثابت ہو جاتی تھی کہ یہ درینہ دشمنی ہے، اور ممکن ہے کہ یہ اسی دشمنی کا شاخسانہ نہ ہو۔ تو ناظرین، ان ساری باتوں کو مد نظر اگر آپ رکھیں تو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ مقدمہ بالکل ایف آئی آر اس طرح ہے۔ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ اور دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ اس کا ایف آئی آر کا جہاز بنا کے ایسے اڑانے کے قابل تو ہو سکتا ہے،
یا اس کے اوپر چند پکوڑے رکھ کے تو کھائے جا سکتے ہیں. اگر آپ اس ایف آئی آر سے کہیں کہ کچھ نکالا جائے تو وہ نہیں نکلے گا. وہ کیوں نہیں نکلے گا اس کا آخری ثبوت میں آپ کو دے دیتا ہوں. کیونکہ مارنے والا جو مظفر حسین ولد صادق حسین تھا وہ موقع کے اوپر مارا گیا. جب مارنے والا ہی مارا گیا تو پھر اس کے بعد ناظرین مجھے آپ یہ بتا دیں کہ گاڑی کا ڈرائیور کیا ثابت کرا دے گا؟ جو گاڑی پکڑی گئی یا گاڑی کا ڈرائیور پکڑا گیا یا ملک سیل پکڑا گیا وہ کیا بتا دے گا؟ یہ تو سہولت کار ہے, ان کو تو بقدر جثہ ان کی سزا مل جائے گی. کتنی مل جائے گی؟ اگر بڑا ہی کو چلان مضبوط بنا لیا جائے, کو بڑی طاقت لڑا دی جائے تو یہ 2 سال 1.5 سال سزا کاٹ لیں گے. جبکہ میرے اپنے ایکسپیرینس کے مطابق, کیونکہ میں نے جتنی آج تک انویسٹیگیشنز کی ہیں, مجھے تو یہ 2 مہینے سزا کاٹتے ہوئے نہیں نظر آ رہے. تو کیا اسی طریقے سے ماؤں کے لال چھن جایا کریں گے, ان کو سر عام گولیاں مار کے بھون دیا جائے گا, یا پھر یہ انتقام کی جنگ, یہ انتقامی دشمنیاں کبھی کسی انجام کو بھی پہنچیں گی؟ اس ویلاگ کو سننے کے بعد کمنٹ سیکشن میں اپنا ضرور جواب دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا.